بسم اللہ الرحمن الرحیم روح ہے، روحانیت ہے، میری آپ کی زندگی کی روح ہے اور روحانیت ہے۔ آج آپ کے لیے ایک کاغذ لایا اور جی چاہتا ہے وہ آپ کو سناؤں۔ اور کاغذ کس کا ہے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت دے۔ ہمارے ملک کے ماہر سائنسدان، ہمارے ملک کے محسن، میں یقین جانیے جہاں بڑی بڑی ہستیوں کے لیے روز دعائیں کرتا ہوں، وہاں اپنے ملک کے ایٹمی نظام کی حفاظت اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ایک اور سائنسدان ہے ایٹمی، سلطان بشیر الدین، غالباً یہی نام ہے، ان کے لیے بہت دعائیں کر۔ پچھلے دنوں میں ایک دوست نے مجھے ایک توجہ دلائی، ایک سفر کے دوران ایک توجہ دلائی، مجھے کہنے لگے آپ نے جنگ کے کالم میں ہر ہفتے کے دن، پیر کے دن ان کا ایک کالم چھپتا ہے، آپ نے وہ کالم پڑھا؟ میں نے کہا اصل میں اخبار چیزوں سے میرا کچھ زیادہ رابطہ نہیں۔ میں نے اس وقت ان کو دوست کے ذریعے سے اپنے مسند سے عرض کیا، انہوں نے پھر وہ نیٹ سے اخبار نکال کے، ہمارے ایک ساتھی تھے ان کے موبائل کے واٹس ایپ پہ وہ آرٹیکل آ گیا۔ اس آرٹیکل کا میں نے پرنٹ نکالا، یہ آرٹیکل چھپا ہے روزنامہ جنگ میں 1 جولائی 2019، یہ پچھلے سے پچھلے ہفتے غالباً، پچھلے سے پچھلے پیر کے دن اور بروز پیر یہ آرٹیکل چھپا ہے۔ میری باتیں بہت سنی اس موضوع کی، آج جو موضوع جو بیان کر رہا یہ میرا ہی موضوع ہے۔ آپ ذرا تھوڑی سی ان باتوں کو ذرا سنیے گا، پھر اپنی یادداشت اور حافظے پہ زور دیجیے گا، کیا یہ بات میں نے پہلے کبھی آپ سے کہی ہے؟ شاید آپ کو حوالہ مل جائے۔ تو وہ آرٹیکل، اس کا حوالہ دیا ہے، آپ اخبار کو خود دیکھ لیجیے گا، نیٹ پہ پڑا ہوا ہے۔ 1 جولائی 2019 یہی سال ہے، اور بروز پیر روزنامہ جنگ، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، ان کا میں واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب ذرا اس واقعے پہ تھوڑی سی توجہ دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں یہ ایک سچا اور نہایت دلچسپ واقعہ ہے، سچا بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے، جو میرے ایک دوست نے مجھے بھیجا ہے۔ اس کی دلچسپی اور اہمیت کی خاطر اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ زندگی بھر، اس واقعے کا عنوان ہے زندگی بھر بیمار نہ ہونے کا راز۔ زندگی بھر بیمار نہ ہونے کا راز۔ لکھتے ہیں کہ ایک فلم کی لوکیشن کے سلسلے میں وہاں میرا شارجہ اور شارجہ سے آگے فجیرہ جاتے ہوئے راستہ پڑتا ہے، ان کے دوست نے بتایا وہاں اونٹ فارمنگ کے لیے بہت وسیع ایک ریس کورس ہے، بہت بڑا اونٹوں کی ریس کا ایک بہت نظام ہے شارجہ سے آگے۔ وہاں ایک گاؤں ہے تو گاؤں لیکن جدید سہولتوں سے آراستہ۔ ہم 11 بجے پہنچے تو گائیڈ سے ریس کورس کا راستہ پوچھ کے اس کے ساتھ ہو لیے۔ راستے میں ایک قدیم مسجد دیکھنے کو ملی، اس کے ساتھ ہی چائے کی کینٹین جس کے باہر بینچ پر کئی عربی بیٹھے چائے پی رہے۔ ایک کافی بوڑھا شخص جو شکل سے بلوچ لگتا تھا، ہمارے یہ گوادر کے بلوچ جتنے بھی ہیں ان کی رشتہ داریاں شارجہ، قطر، ان ریاستوں میں ہیں، حتیٰ کہ ان کے لیے ویزا وغیرہ میں کچھ نہیں ہے، کشتیوں سے آتے جاتے رہتے ہیں، یہ وہاں رہتے ہیں کوئی یہاں رہتے ہیں۔ یہ اس بلوچ کی بات ہمارے محترم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کر رہے ہیں۔ بلوچ لگتا تھا، میں علم کی تلاش میں سرگردہ، اسٹاف کو دور بٹھایا اور چائے لے کر ان کے پاس پہنچا، سلام کیا، اندازہ درست نکلا وہ بلوچ تھے۔ اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو انہوں نے پاس بٹھا لیا اور پھر میرے اصرار پر اونٹ کے بارے میں نہایت مفید اور لاجواب معلومات دی۔ خیر بات ختم ہوئی، میں نے اپنی عمر بتائی، ان کی عمر پوچھی تو معلوم ہوا کہ 95 سال ان کی عمر ہے اور ان کے والد کا انتقال 105 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ کہنے لگے تم میرے مقابلے میں ابھی جوان ہو۔ میں نے بات کو پلٹتے ہوئے ذرا ہچکچاہٹ سے پوچھا آپ کی صحت کا راز تو بتا۔
95 سال آپ کی صحت ہے اور آپ کے والد صاحب 105 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور میرے خیال میں احتیاطاً ہی ہوئے ہوں گے، احتیاطاً ہی فوت ہوئے ہوں گے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی صحت کا راز؟ کہنے کہ بس بیمار نہ پڑو، یہ صحت کا راز، بس بیمار نہ پڑو۔ اللہ پاک ہمارے ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر دے، بڑی کام کی بات لکھی۔ ڈاکٹر صاحب نے جو بات لکھی ہے یہ لگتا ہے کہ ان کے اندر کی روح کی بات ہے، یہ اندر کی بات ہے۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں، ایٹمی دنیا کی انتہا تک پہنچنے والا شخص جو ملک کی عزت اور ناموری کا ذریعہ بنا، وہ شخص بھی اپنی ساری ایٹمی ریسرچ کے بعد اس ریسرچ کو بتا رہا جو آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس بابے نے ایک بات جو کہی وہ کہنے لگا بس بیمار نہ پڑو۔ میں نے کہا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہنستے ہوئے کہنے لگے بہت آرام سے ہمارے بس کی بات ہے بابا جی۔ اس کی عمر کتنی تھی؟ 95۔ بڑے بس کی بات ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بس ہمارے بس کی بات ہے۔ تو میں نے پوچھا کیسے؟ میں نے پوچھا کیسے؟ آپ بتائیں، میں ضرور عمل کروں گا، مجھے کوئی عمل بتائیں، کوئی راستہ بتائیں۔ کہنے لگے میرے قریب آؤ، آہستہ سے کہنے لگے منہ میں، آہستہ سے کہنے لگے منہ میں کوئی بھی چیز بسم اللہ کے بغیر نہ ڈالنا، پانی کا قطرہ ہو یا چنے کا دانہ ہو، بس بس۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک دفعہ ایک درس میں بات کہی تھی، ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ آپ یہ نیٹ پہ میرا درس ڈھونڈیے گا، مجھے یاد نہیں کون سے نمبر کا ہے، کہاں پڑا ہے، پر مجھے میں نے یاد ہے کہ یہ بات میں نے آپ سے عرض کی تھی۔ روحانی اجتماع میں؟ اچھا بس حوالہ مل گیا، لہذا اگر روحانی اجتماع میں ہے تو پھر اس کا ڈھونڈنا بھی نیٹ پہ آسان ہوگا۔ اب یہ بات پھر دوہرا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، اب پھر ذرا غور سے سنیے گا۔ جواب کہنے لگا کان ادھر لا۔ بلوچ بابے نے کہا، ایسے سے کہنے لگے منہ میں کوئی بھی چیز بسم اللہ کے بغیر نہیں ڈالنی، پانی کا قطرہ ہو یا چنے کا دانہ، کوئی غذا ہو۔ میں خاموش ہو گیا، پھر مجھے کہنے لگے آگے ذرا وضاحت سنیے جو ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے لکھی ہے۔ اللہ نے کوئی چیز بے مقصد اور بلا وجہ نہیں بنائی، ہر چیز میں حکمت ہے، اس میں فائدے اور نقصان دونوں پوشیدہ ہیں۔ جب ہم کوئی چیز بسم اللہ پڑھ کر منہ میں ڈالتے ہیں، اللہ اس میں سے نقصان نکال دیتا ہے، اللہ اس میں سے نقصان، ہر چیز میں وہ کہتے ہیں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، ہر چیز میں۔ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوئی چیز منہ میں ڈالتے ہیں، اللہ اس سے نقصان نکال دیتا ہے۔ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ پیو، دل میں بار بار خالق کا شکر ادا کرتے رہو، ختم کر لو تو شکر ادا کرو، کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ میری آنکھیں تر ہو چکی تھی، میری آنکھیں تر ہو چکی تھی، ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں میری آنکھیں تر ہو چکی تھی۔ یہ کتنا بڑا عالم ہے، یہ کتنا بڑا مولوی ہے، یہ کتنا بڑا پیر و مرشد ہے، یہ بابا بلوچ۔ دیر ہو رہی تھی، سلام کر کے اٹھنے لگا تو میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے، میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے آخری بات بھی سنتے جاؤ، اور پھر احتیاط کی باتیں بتائیں۔
خاص باتیں مت. اور کہنے لگے یاد کرو. اب آخری بات ذرا اور سے سنیے. کچھ باتیں اور کہی ہیں میں چھوڑ کے اپنے کام کی بات. یاد رکھو غذا جسم کی اور بسم اللہ روح کی غذا ہے. غذا جسم کی اور بسم اللہ یعنی جسم کی غذا. میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا جسم مٹی سے بنا ہے اور جسم کی غذا بھی مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں. جسم مٹی سے بنا ہے اور جسم کی غذا بھی مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں. اس لیے جسم مٹی میں ہی جائے گا اور پھر مٹی ہو جائے گا. روح اللہ کے امر سے بنی ہے تو روح کی غذا بھی اللہ کے امر ہیں, اللہ کے اوامر ہیں. اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے رب کا ایک بہت بڑا امر ہے. تو آخری جو نصیحت کی اس بندے نے, آخری نصیحت کی اس بندے نے کہنے لگے یاد رکھو غذا جسم کی اور بسم اللہ روح کی غذا ہے. اب بتاؤ آگے میں فکرہ مکمل کر رہا ہوں, انہی کی بات کر رہا ہوں, یہ میری بات نہیں ہے, یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے لکھی ہے. کہتے ہیں اب بتاؤ کیا تم ایسے کھانے سے بیمار پڑ سکتے ہو؟ یہ آدھی بات ہے, آدھی ایک اور بھی ہے موٹی, اسی آرٹیکل میں مضمون ہے, میں بتاتا ہوں. اور تو میرا خیال ایسا ہے کہ یہ جو باقی اگلا پیغام ہے میں چاہتا ہوں اس کو بھی کھول کے بیان کروں اور تفصیل سے بیان کروں. اچھا کیا خیال ہے یہ دوسرا پیغام جو ہے وہ آئندہ ہفتے کا درس, کیا تاریخ ہوگی آئندہ ہفتے کا درس کی؟ آئندہ جمعرات کو کیا تاریخ ہوگی؟ 18 جولائی. اس کے بعد پھر حج کی روانگی ہے, پھر حج کے بعد زندگی ہوگی, آخری درس ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا اور بہت انوکھا ٹوٹکا بتاتا ہوں. یقین جانیے میں نہیں کہتا کہیں نہیں سوچا ہوگا, کہیں نہیں پڑھا ہوگا, کہیں نہیں سنا ہوگا, لیکن شاید آپ کو یہ بات بہت کم ملی ہو. دیکھیے ہمارے جسم میں ہاتھ کی کتنی حیثیت ہے اور پھر ہاتھ میں انگوٹھی کی کتنی طاقت ہے. یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو حادثاتی طور پہ ان کے انگوٹھے کٹ جاتے ہیں. پہلے بطور سزا نواب, بادشاہ, راجے, مہاراجے یا پرانی تاریخ میں بطور سزا انگوٹھا کاٹ دیا جاتا تھا, اور جس کا انگوٹھا کٹ جاتا ہے اس کا آدھا ہاتھ معذور ہو جاتا ہے, اس کا جسم معذور ہو جاتا ہے. 4 انگلیوں کی طاقت ایک طرف, ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف, ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف. اور آپ دیکھیں کہ انگوٹھا ہی لگایا جاتا ہے, یہ انگلی نہیں لگائی جاتی اسٹیمپ پہ نشانی کے طور پر. اس انگوٹھے کا ہمارے جسم کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. جہاں یہ ہاتھ کی قوت ہے, جہاں یہ جسم کی طاقت ہے, جہاں یہ اعصاب کی قوت ہے, وہاں اس کا اگر ہمیں اس مشین کے اندر کے پرزوں کی سمجھ آ جائے, میں انگوٹھے کو ایک مشین کہتا ہوں, اگر اس کے پرزوں کی سمجھ آ جائے تو بڑی بڑی بیماریاں, بڑی بڑی تکلیفیں ہم سے دور ہو سکتی ہیں. آئے آج ہم اس انگوٹھے کچھ راز کھولتے ہیں, اور ایسے ایسے راز جو بہت پوشیدہ ہے. ہماری طب کی کتابوں میں, ہماری ہندی طب کی کتابوں میں, یونانی کتابوں میں, پرانی ہزاروں سالوں تاریخوں میں اس انگوٹھے کے راز چھپے ہوئے ہیں. میں چند راز آپ کو اس انگوٹھے کے بتاتا ہوں. کبھی بھی اگر آپ کا گلا خراب ہے, آواز بند ہے, ٹانسلز ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آپریشن لازم ہے, آپریشن ضروری ہے, یا یہ ہے کہ اتنے کہ پیپ آ رہی ہے اور گلا بالکل آپ کا سوجا ہوا ہے, اس میں ورم ہے, یہ ایک فائدہ. اب ایسا کریں کہ اس انگوٹھے کو زیتون کا تیل لگا لیں, اور اگر آپ کے پاس کلونجی کا تیل ہے تو بہت ہی بہتر ہے. اس کی مالش کریں, یہ دیکھیں ایسے مالش کریں, ایسے مالش کریں اور خوب مالش کریں. اتنا مالش کریں, اتنی کریں کہ آپ کا انگوٹھا اتنا گرم ہو جائے تیل کے ساتھ, اتنا گرم ہو جائے کہ آپ کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو برداشت نہ کرے. ہلکی ہلکی مالش کرتے رہیں. اب دیکھیں میں نے
चंद लम्हे मालिश की है तो मेरा अंगूठा बिल्कुल गर्म हो गया, बहुत गर्म हो गया। उसके बाद इस पे कोई पट्टी बांध दीजिए। एक टोटका तो यह है। एक टोटका यह है कि आप सिर्फ अंगूठे को ऐसे गर्म करें और गर्म करते करते आप सर्जिकल टेप ले लें या कागज की टेप ले लें, उसको थोड़ा सा चिपकाएंगे तो कलवंजी के दाने उस पर चिपक जाएंगे। आप कलवंजी के दाने ऊपर बांध लें। मुझे याद है कि मैं यहां जा रहा था, सियालकोट की नई मोटरवे बनी है सियालकोट जाने के लिए। मैं गुजर रहा था तो मैंने एक साहब से रास्ता पूछा गाड़ी में। एक साहब देख के मुझे कहने लगे, आप अकरी वाले हैं? हाँ। कहा, आप पे एक टोटका छपा था कि अगर बाएं हाथ की अंगूठी की मालिश करें और उसके ऊपर कलवंजी के दाने रात को बांध दें, टेप की शक्ल में बांध के सो जाएं तो उसका गला ठीक हो जाता है। और मेरे बेटे का गला का मसला था, उसके टॉन्सिल्स में पीप पड़ गई थी, पस पड़ गई थी और उसके लिए ऑपरेशन फौरी जरूरी था और उसका दिमाग, आंखें, नजर, आसाब कमजोर थे। मैंने उसके लिए यही कुछ किया और बहुत ज्यादा उसको गर्म करके रात को कागज की टेप बांध के कलवंजी उसके अंगूठे पे बांध के कहा, चंद दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया। मुझे इतनी दुआएं दे रहा था और बार बार कहने लगा, मेरा घर करीब ही, चले खाए पिए। मैं तो सफर में हूं, मैं नहीं जा सकता। लेकिन उसका जी था कि आपने मुझे इतने बड़े ऑपरेशन से बचाया और इतने बड़े हादसे से बचाया और आप मेरे कितने जो है मोहसिन हैं। छोटा सा टोटका है। मैंने आपको दोनों टोटकों के आसान तरकीबें बताई हैं। एक तरकीब फिर सुन लीजिए, कलवंजी का तेल है या जैतून का तेल है, इसकी खूब मालिश कीजिए। इतना मालिश करें, इतना करें कि ये बिल्कुल गर्म ना हो, गर्मा गर्म हो जाए। उसके बाद इस पर पट्टी बांध दीजिए ताकि ठंडा ना हो। आप सुबह उठ के मामूल के मुताबिक हाथ धो लें। अब चंद दिनों के बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे की मालिश का आप कमाल देखेंगे। ये गर्दन से ऊपर, बस यहां दो चीजें ऐसी हैं जिनको ऊपर से काटो तो खत्म हो जाती है। एक इंसान, एक खजूर। सारे दरख्त ऊपर से काट दो, शाखें निकल आती हैं। खजूर को ऊपर से काटो, मर जाती है। इंसान को जहां से काटो नहीं मरता, ऊपर से काट दो इंसान मर जाता है। ये जो जिंदगी है, गर्दन के ऊपर की जिंदगी, इसमें आंखें हैं, कान है, दिमाग है, आसाब है, पट्टे हैं, हमारी बोल हैं, हमारी सोचें हैं, हमारी नजरें हैं, हमारे दिमागी जिस्मानी, ये सारी कुव्वतें, ये सारी की सारी चीजें, ये जो कुछ भी है, इसका इस अंगूठे से बड़ा ताल्लुक है। हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त हाथ को दबाने और जिस्म की मालिश करने और जिस्म के पॉइंट को दबा के, मुख्तलिफ हिस्सों को दबा के उसका इलाज या रिवाज बढ़ रहा है। कोई इसको क्या नाम देता है, कोई इसको रिफ्लेक्सोलॉजी देता है, कोई क्या, ये बहुत निजाम बढ़ रहा है और इसकी बहुत ज्यादा फवायद है। और ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराने, हजारों साल पुराने ये राज भी हैं और इलाज भी हैं जो इंसानों ने छोड़ दिए। और इंसान रंग बिरंगी गोलियां और दवाओं के ऊपर टूट पड़ा। दो चीजों पे टूट पड़ा, रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियां और दवाएं। उधर खाने खाता है, फिर गोलियां खाता है। इसलिए अक्सर मैंने देखा है कि रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियों की दवाओं की दुकानें सोनों करीब करीब होती हैं। आप इस अंगूठे के राज को समझें। अगर आप सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, आंखें, नजरें, दिमाग रोशन, आसाब, और आप गले के मरीज हैं या आप में से कोई ऐसा बंदा जो गले का मरीज है और गले की कोई मर्ज है, आवाज बैठ गई है, आवाज में खरखराहट है, गला काम नहीं कर रहा, गला सूज गया है, या इस गर्दन में दर्द है, ऐसे करने से, हिलाने से दर्द है और यह गर्दन के दर्द की व कमजोरी की वजह से कॉलर लगाया हुआ है, आसाब खींचे हुए हैं, पट्टे हर वक्त तनाव का शिकार रहते हैं। आप चंद दिन मेरी थोड़ी सी बात मान लीजिए। आप दवाएं नहीं छोड़ना चाहते, मैं इसरार नहीं करूंगा, लेकिन चंद दिन इस अंगूठी की मालिश करके सोते वक्त 10 मिनट मालिश कीजिए, खूब ज्यादा तेल लगा के, कलवंजी का तेल या जैतून का तेल आप मालिश करके लगाएं तो सर खूब मालिश कीजिए। और जब गर्म हो जाए उसके बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे को आप पट्टी बांध के और इसके बाद आप लेट जाइए। ये जिंदगी के छोटे छोटे टोटके होते हैं जिन्हें हम फरामोश कर बैठते हैं।
بھول بیٹھتے ہیں، اور یہ انسان کو پچھلی یادیں ایسی دلاتے ہیں کہ انسان کی زندہ تحریک اور زندہ زندگی پھر لوٹ آتی ہے۔ یہ اب تک کتابوں میں ہے، یہ اب تک سینے میں ہے، یہ اب تک تجربات میں ہے، چند لوگ جانتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ پوری امت کو، پورے عالم کو، پوری انسانیت کو، ہر مذہب، ہر فرقے کے لیے آسانیاں ہوں، راحتیں ہوں، خوشیاں ہوں، خوشحالیاں ہوں، اور ان کے لیے یہ ٹوٹکے عام کرو۔ چھپتے ہیں اب کی میگزین میں، لوگ لیتے ہیں بہت کم لوگ، لیکن جس چیز کو میں واضح کروں اور بہت زیادہ وضاحت کروں اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ یہ کبھی بھی اس کو نہ چھوڑیے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی صحت مند رہے، آنکھیں روشن رہیں، ان میں چمک باقی رہے، پھر انگوٹھی کی خدمت کریں۔ آپ چاہتے ہیں آواز کی کھنک رہے 100 سال کی عمر کے بعد تک کی، اور آواز صاف رہے، اس انگوٹھی کی خدمت کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کان صحیح سنائی دیں اور آپ کے کان صاف ستھرے ہوں، اور آپ کے کانوں کے لیے نہ کسی مشین کی ضرورت پڑے اور نہ کسی ہاتھ کے سہارے اور آسرے کی ضرورت پڑے، تو آپ اس انگوٹھی کی خدمت کیجیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ بعض وقت آپ کو بار بار نہ کھنکارنا پڑے، نہ کرنا پڑے، اور آپ کا گلا صاف رہے، انگوٹھی کی خدمت کیجیے۔ اگر آپ اس کی 10 منٹ خدمت کر لیں اور آپ کا جسم صحت اور تندرستی بحال رہے، اعصاب مضبوط رہیں، طبیعتیں نشاط اور بالکل چست رہیں، تو کون سا گھاٹا ہے؟ اس میں تو کچھ پیسہ بھی نہیں لگ رہا، کچھ بھی نہیں لگ رہا۔ میں نے تو آپ کو وہ ٹوٹکا بتایا ہے، ایک صاحب مجھے ملے، وہ کہتے میں مالش کرتا ہوں اور ایک اسم پڑھتا ہوں۔ وہ اسم نہیں ہے، کوئی اسم پڑھ لے، اللہ کا ہر نام مبارک ہے، ہر درود ہر چیز میں خیر ہے، اصل اس کی مالش ہے۔ اس وقت یہ جو ہمارا جسم ہے نا، جسم کا اوپر کا حصہ سب سے زیادہ آلودگی سے متاثر یہی ہوتا ہے۔ وہ تابکاری کے اثرات ہیں، وہ گاڑیوں کا دھواں ہے، وہ دھول ہے، وہ فیکٹریوں کا دھواں ہے۔ ہماری فضاؤں میں تابکاری بہت زیادہ ہے، آلودگی بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو آلودگی کا ایک ٹوٹکا دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس سفید ٹشو پڑا ہوا ہے، ٹشو ہے۔ آپ کہیں ایسی جگہ جائیں جہاں آلودگی بہت زیادہ ہو، اپنے ناک کے اندر کر کے تھوڑا سا ٹشو ایسے پھیریں، اور آپ دیکھیں گے آپ کے ناک پہ سیاہ داغ پڑ جائے گا، اس پہ ٹشو پہ، اور آپ کو احساس ہوگا کہ یہ تو ناک سے باہر ہے، اس سے زیادہ آلودگی اندر گئی ہے، اس سے کہیں زیادہ آلودگی اندر گئی ہے۔ اور پھر یہ آلودگی جا کے ہماری نظروں کو، ہماری یادداشت کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے اعصاب کو، ہماری قوت فیصلہ کو اور ہماری گردن کو، جس کی وجہ سے ہمارا سر تھما ہوا ہے، اس کو متاثر کرتی ہے۔ پھر اس کے لیے ہم طرح طرح کے ٹوٹکے، طرح طرح کی چیزیں اور طرح طرح کا نظام سنبھالتے ہیں، اور آخر تھک جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آلودگی سے بچنا ہے، اور 100% بچنا ہے آلودگی سے، اور پھر آلودگی کے علاوہ ہمارے جسم کی جو اگر بیماریاں ہیں، سر کے اوپر کی، گردن کے اوپر کی، یا کندھوں سے اوپر سارا نظام، اگر اس میں بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے جلدی نکل آئیں، تو انگوٹھی کی خدمت کریں۔ انگوٹھے کو تھوڑا سا وقت دیں۔ یہ چھوٹا سا وقت، تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی خدمت آپ کی جسم، فٹنس اور طبیعت اور راحت ایسی حیرت انگیز، بہت لاجواب۔ بچوں کو اس کی عادت ڈالیں، ان کی مالش کریں، سلا دیں، ہلکی ہلکی مالش کریں، لوگوں کو اس کی عادت ڈالیں، لوگوں کو اس کے فائدے بتائیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، اور اس کے نتائج، اس کے ریزلٹ اور اس کے کمالات اتنے زیادہ کہ انسان جب مایوسی سے بالکل اتنا کہ آخری مایوسی میں چلا جاتا ہے، یا پھر اس کا علاج صرف سرجری ہوتا ہے، یا پھر اس کا علاج ساری عمر دوائیں کھانا ہوتا ہے، اس مایوسی کے اندھیروں سے نکال کے حیرت انگیز اجالوں میں لاتا ہے، اور حیرت انگیز انسان کو صحت اور تندرستی پہ لاتا ہے، بہت زیادہ۔ تو اگر آپ ان بیماریوں سے، ان مشکلوں سے، ان پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند زندگی گزاریں، تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے اس انگوٹھے کو وقت دیجیے۔ چلو میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں،
इस अंगूठे को आप नेट पे सर्च करें, आपको मेरी बातों की तस्दीक हैरत अंगेज मिलेगी कि अंगूठे का हमारे जिस्म के साथ, दिमाग, आसाब, पट्ठों, नजर, याददाश्त, गले के साथ क्या ताल्लुक है। एक बात बताओ, एक राज है बड़ा अजीब। अगर लाजवाब बच्चों का कद चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कद दराज हों और बेहतरीन कद हो, उन बच्चों को ये अंगूठी की मालिश करवाओ। ये देखिए ऐसे ऐसे उन बच्चों को मालिश करो। 18 साल की उम्र तक तो मालिश कराएं, 18 साल की उम्र के बाद फिर चांसेस। मैं इस शुगर का इलाज 1984 से बता रहा हूं, 84 से 30 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। अल्लाह पाक जल्ल शान ने कोई बीमारी भी ऐसी नहीं जिसका इलाज ना बनाया हो। हम बहुत ज्यादा खा के, बेतरतीब जिंदगी पे सो के अपने आप को शुगर कर बैठे। एक शख्स मेरे पास कुवैत से आया इलाज के लिए, था पाकिस्तानी, कुवैत में बहुत अरसा रहा, बहुत ज्यादा दुनिया माल चीजें इकट्ठी की, बहुत ज्यादा मालदार हो गया, अच्छा इंसान, शरीफ आदमी, रिस्क हलाल कमाने वाला, शुगर के बाद में मुब्तला। तो मुझसे कहने लगा कि मैं शुगर का मरीज हूं और बहुत इलाज किया, मुझे दवाएं से अब चिढ़ हो गई है, खा खा के थक गया हूं दवाएं। आप भी अगर मुझे ढेरों दवाएं देंगे तो मैं मादरत चाहूंगा और मेरी बात को महसूस भी ना कीजिएगा। मैंने उनसे अर्ज किया, बिल्कुल ठीक, आपने अच्छा किया मुझे पहले बता दिया। मैंने उन्हें 9 चीजें बताई और हल्की फुल्की 9 चीजें, और वो 9 चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज तो यह है कि मैंने उनसे कहा कि जितना हो सके पैदल चलें, और पैदल चलते हुए मोबाइल हैंड फ्री बिल्कुल ना हो, बंद हो। हां, आपके साथ अगर कोई आपका हम मिजाज साथी दोस्त है तो उससे बातें करें, खैर की बातें, दुनिया की बातें, आखिरत की बातें कर सकते हैं। पहली बात, पैदल चलें और चलना अपनी जिंदगी का मामूल बनाएं और अपनी जिंदगी की मसरूफ जिंदगी में से वक्त निकालें। 9 चीजें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। पैदल वॉक, पैदल चले। पहली चीज, कोई मामूल बना ले दिन के किसी भी वक्त में, लाजिम नहीं, अगर आपकी मसरूफ जिंदगी है और मसरूफ जिंदगी में से वक्त नहीं निकलता तो फिर वक्त जो निकले उसको इस्तेमाल करें, जो मयस्सर हो वही मुअस्सर हो। पैदल चले। दूसरी बात मैंने उनसे अर्ज की कि आप हंसें। हंसने पे एक बात याद आई, सियालकोट का एक बहुत बड़ा ताजर मेरे पास आया जिसका माल पूरे यूरोप, पूरे वर्ल्ड में जाता था। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सर्जरी के औजार, पाकिस्तान का मशहूर एक निजाम है जो पूरी दुनिया में जाता है। बहुत मालदार आदमी, उसकी कुछ बीमारियां थी, मैं उसके केस को नहीं छेड़ना चाहता लेकिन आपको हवाला देना चाहता हूं। मैंने उनसे अर्ज किया कि आप ऐसा करें, कोई ऐसा दोस्त तलाश करें जो हंसाने का मिजाज रखता हो। बाज लोग ऐसे होते हैं जो संजीदा गुफ्तगू भी करते हैं और संजीदा हंसाते हैं, फौश बातें नहीं करते। हंसना, हंसना, मुस्कराना आका की जिंदगी से, आले रसूल की जिंदगी से, असहाब रसूल की जिंदगी से साबित है। इस वक्त असल में हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ एक स्ट्रेस है, एक बोझ है, एक दबाव है जिसमें हंसना जिंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं। हंसें, मुस्कराएं, कोई ऐसा बंदा साथ रखें जो आपको हंसाए। मैंने पूछा कोई मुश्किल चीज तो नहीं? कहा बिल्कुल नहीं। पैदल चलना? कहा मैं पहले चलता हूं, मजीद आपकी ताकीद हो गई। हंसना। और तीसरी चीज, खुले बर्तन में पानी पीना। दुनिया के बड़े साइंसदान ने कहा कि मैं खुले बर्तन मुझे दे दो, मैंने सा उठाया हुआ है, नबवी बर्तन है, इसकी बरकतें भी और हैं। कहा कि खुले बर्तन में पानी दो, चमड़े की जूती दो और मोटे आटे की रोटी दो,
پھر آنکھیں بند کر کے ساری کائنات کے سارے راز بتا دوں گا. دنیا کیا ہے, کہاں ہے, زمین کے نیچے کیا ہے, آسمان کے اوپر کیا ہے. کھلے برتن میں پانی پینا. آپ نے دیکھا پہلے بہت تنگ گلاس آئے, اب پھر کھلے ہو گئے. چائے کے کپ بہت تنگ آئے, پھر کشادہ ہو گئے. کھلے برتن میں پانی پینا. پیالے تھے, کٹورے تھے, کھلے برتن میں پانی. یہ تیسرا راز ہے صحت کا. اور صرف شوگر کے لیے نہیں, آج کا ہمارا عنوان شوگر ہے, موضوع شوگر ہے. یہ تو صحت کے لیے بھی ہے, اور زندگی کے لیے بھی ہے, اور راحت کے لیے بھی ہے, اور بہتری کے لیے بھی ہے. صرف شوگر کے لیے نہیں. کھلے برتن میں. اور تیسری چیز یہ ہے, چوتھی چیز ان سے میں نے عرض کیا کہ باہر کی چیزیں, باہر کے کھانے اور باہر کے مشروبات چھوڑ دیں. باہر کی چیزیں چھوڑ دیں اور سختی سے چھوڑ دیں. کبھی کبھار کوئی کھا لینا زندگی میں, میں منع نہیں کرتا, حرام نہیں ہے. اگر حلال ہے تو وہ حلال ہے. باہر کی چیزیں نہ کھائیں. اور میری بات سن رہے تھے بڑے غور سے جو شخص میرے پاس کویت سے آئے تھے, توجہ سے سن رہے تھے, اور وہ نوٹ کرنے لگے. میں نے کہا ٹھہرے, میں خود نوٹ کر دیتا ہوں آپ کو. میں ہنٹس لکھ رہا تھا جیسے یہاں لکھ رہا ہوں کہ باہر کے کھانے زندگی کا حصہ نہیں ہے. اور پانچویں چیز جو میں نے ان سے عرض کی وہ یہ تھی کہ پھل اور سبزیاں. شوگر کا آخری مریض اس سے خطا ہوتی ہے, پھل کھانا چھوڑ دیتا ہے. سبزی کاٹ کے سلاد کے طور پہ کھائیں, نمک مرچ ڈال دیں, کوئی چیز ڈال دیں. سبزیاں بھی کچی اور پھل بھی کچے. کچے سے مراد پکے ہوئے, سبزیاں کچی یعنی بغیر پکی ہوئی. شوگر کے مریض جو کیلا کھانا چھوڑ دیتا ہے, پھل کھانا چھوڑ دیتا ہے جس میں مٹھاس ہے, اور جسم پہ دردیں, تکلیفیں اور کمزوری اور ویکنیس, اعصابی کھچاؤ, نیند ختم, زندگی کا سارا نظام بالکل کٹ جاتا ہے. پھل کھانا چھوڑ دیتا ہے شوگر کا مریض. اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. پھل اور سبزیاں کھائیں, اور کھانے کی جگہ کھائیں, چھوٹا چھوٹا کاٹ کے کھائیں. آپ نہیں کھا سکتے, آپ ایسے کریں, پھل اور سبزیاں پانی میں شیک کر لیں, گلاس پی لیں, مگ پی لیں, ایک کٹورا پی لیں, دن میں 2-3 دفعہ پی لیں. ایسے کھائیں گے دانت مضبوط ہوں گے. اگر نہیں کھا سکتے, مجبوری ہے, اس کا شیک پی لیں. بہت کمال چیز ہے اور بے مثال چیز ہے. پھل کھائیں, سبزیاں کھائیں. یہ وہ چیزیں ہیں فطری, یہ وہ کھانے ہیں فطری جن کو قدرت خود بناتی ہے. پھل خود بنتے ہیں, سبزیاں خود بنتی ہیں. یہ فطری وہ کھانے ہیں جنہیں فطرت خود بناتی ہے. یہ کسی کچن میں نہیں جاتے, کسی انسانی ہاتھ اس کو نہیں چھوتے, فرشتوں کے ہاتھ چھوتے ہیں, نورانی ہاتھ چھوتے ہیں. اور آسمانی نظام رات کو ان سبزیوں کی پرورش کرتا ہے, پھلوں کی پرورش کرتا ہے. سورج ان کو دودھ پلاتا ہے, سینچتا ہے, ان کو پانی دیتا ہے. اور فطری پانی جو اربوں سال سے زمین کے اندر اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے وہ ان کو لگتا ہے. اور پھر بارش کا پانی بھی لگتا ہے, وہ تو اور رحمت ہو گئی. چھوٹی چیزیں ہیں. جب سے مصنوعی غذائیں آئی ہیں اور باہر کی غذائیں آئی ہیں, پھل اور سبزیاں بے اوقات ہو گئی ہیں. اور خاص طور پہ کھٹا میٹھا سیب, سستا سا, جو سب سے زیادہ فائدہ مند تھا, اس کی حیثیت ختم ہو گئی. سیب لیں گے بہت بڑا, اندر سے پھوگ ہوگی, اور جو کھٹا میٹھا سیب ہوگا اور جگہ جگہ سے نشان بھی ہوگے, داغی بھی ہوگا, اس کو چھوڑ دیں گے. غریب کھا کے صحت مند ہوگا. مالدار وہ سیب کھائے گا, وہ بھی صحت مندی کا ہے, لیکن وہ سیب اصل ہے, وہ سیب اصل ہے جو بظاہر ہلکا سا اس میں کٹاس ہے اور اس کی ظاہری شکل خوبصورت نہیں ہے. اور جو خوبصورت سیب ہم تلاش کرتے ہیں
उसमें है, लेकिन जो उसमें है उसमें नहीं है। खूबसूरत सेहत में है सेहत, तंदुरुस्ती, जिस्मानी कैफियत, ताकत, सब कुछ है, लेकिन जो उस सस्ते सेब में है, जो आम ठेलों में बिक रहा होता है, वो उसमें नहीं है। फल और सब्जियां खाएं, वरना इनका शेक पिए। छठी चीज मैंने उनसे अर्ज की कि तेल से दोस्ती और तौलिए से दुश्मनी। तेल से दोस्ती, नहाने के बाद तौलिया वैसे ही आप वजू करें, वैसे कर सकते हैं। दुश्मनी से मुराद ये नहीं कि उसको नहाने के बाद, खासतौर पे सर्दी है या गर्मी, अपने जिस्म पे तेल लगाए। मैं इसकी एक बात आपको सुनाऊं। जितना साबुन का और अल्कली चीजों का या साबुन जैसी और चीजें जिससे हम नहाते हैं, इसका इस्तेमाल जितना अब शुरू हुआ है, इससे पहले नहीं था। इससे पहले अब भी देहात में खवातीन उसी साबुन से कपड़े धोती हैं, उसी कपड़े धोने वाले साबुन से नहा लेती हैं। बाल भी लंबे, सेहत भी बेहतरीन। तेल से दोस्ती करें। हल्का सा नहाने के फौरन बाद तेल मले ऐसे अपने बदन को, फिर हल्का सा तेल मले, फिर हल्का सा तेल मले, और इस तरह फिर हल्का सा तेल सर को, गर्दन को, टांगों, रानों के अंदर, पांव को, उंगलियों के अंदर, पांव की उंगलियों के अंदर। बस उसके बाद पानी ना भाइएगा, क्योंकि जिस्म गर्म हो जाता है। गर्म ठंडा इकट्ठा ना कीजिएगा। गर्म लोहे को पानी डालें, लोहा ही फट जाता है। इंसान क्या है? तेल से दोस्ती करें। मैंने कितने केस शुगर के मारे हुए बेचारे बिल्कुल मुर्दा हुए पड़े थे। एक वक्त था कि जिंदगी में वो खिलाड़ी थे किसी, और बड़े लाजवाब थे, और काम करने वाले थे, और मेहनत करने वाले थे। शुगर ने उन्हें निढाल कर दिया। तेल से जब दोस्ती की और नहाए, पानी थोड़ा जिस्म पे बहे, थोड़ा बहे, लेकिन ज्यादा देर तक बहे। उसके लिए बेहतरीन शावर है। तेज ना खोलें शावर। अगर शावर नहीं है तो आप डब्बा डालें, हल्का हल्का डालें, सर पे डालें, पूरे बदन पे गिरे, लेकिन ज्यादा देर तक। थोड़ा पानी ज्यादा देर बहाएं, जिस्म पानी के नीचे ज्यादा देर रहे, और फिर तेल लगाएं। जैतून का तेल है, गिरी का कोकोनट ऑयल है, बादाम का तेल है, तिलों का तेल है, सरसों का तेल है। मेरी बातों को सुन के भी शख्स हैरान हो, और उसकी तवक्को थी कि अभी एक ढेर सारा नुस्खा लिखेगा, दवाइयां लिखेगा, कि 6 चीजें तो बता दी, अभी ये शख्स दवाइयां लिखेगा। पहले ही दवाइयों का मारा और हारा हुआ मैं आया हूं। मैं कह नहीं, दवाएं नहीं होंगी, दवाएं नहीं होंगी। आपके लिए इंशाअल्लाह जो मोती में चुन रहा हूं और दे रहा हूं, आप देखें तो फिर आपको क्या फायदा होगा। वो हैरान हो रहा था कि इन चीजों से वाकई में ठीक हो जाऊंगा। आजमाइश शर्त है, लेकिन करें से चंद दिन, चंद हफ्ते करें से, 2-4 दिन करके छोड़े नहीं। तेल से दोस्ती करें, भवों पे तेल लगाए। जो शख्स नाखून काटेगा, नाखून काटने के बाद नाखूनों पे तेल लगा ले। आप चाहें तेल ऐसे लगा दें, लगा के आप चाहें तेल के चंद कतरे ऐसे डालें। ये देखें, ये सारे नाखूनों में तेल लग गया। इधर डालें और ऐसे ऐसे कर लें, ये सारे के सारे नाखूनों में तेल लग गए। कभी आंखों से अंधा नहीं होगा, नजर कमजोर नहीं होगी, असाब कमजोर नहीं होंगे, चेहरे का हुस्न शबाब नहीं जाएगा, और झुर्रियां जल्दी नहीं आएंगी। समात, कान, जिस्म और सबसे बड़ी याददाश्त लाजवाब रहेगी। इस तरह पांव के नाखून काटते हुए तेल लगा लें। ये मैं अगला पॉइंट, उसको मैंने 7वां बताया, तेल लगाना। किसको? नाखून को। नाखून को तेल लगाना। एक चीज खास तौर पे अर्ज करूंगा, आप लोगों के पांव के नाखून देखेंगे अक्सर बढ़े हुए होंगे, क्योंकि वो जुराबों में, सॉक्स में
موزوں میں, جوتے میں بند ہوتے ہیں, نظر نہیں آتے. پاؤں کے بڑے ہوئے ناخن بہت زیادہ بیماریوں, تکلیفوں, مشکلات اور مسائل کی دلیل ہے. پاؤں کے ناخن بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. ہاتھ کے ناخن چونکہ ہاتھ ہر وقت نظر آتا ہے, اس لیے اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ ہاتھ کا ناخن جو ہے, اور پاؤں نظر نہیں آتا, اس لیے اس پہ نظر نہیں رکھتے, اس پہ توجہ نہیں دیتے. بڑے اہل اللہ کا, اللہ والوں کا یہاں تک قول ہے, اور وہ آزمودہ ہے, کہ جس کے ناخن بڑھے ہوئے ہوں گے وہ رزق, صحت اور سکون, 3 چیزیں. دولت ہے, سکون نہیں ہے. دولت ہے, صحت نہیں ہے, تو فائدہ تو نہ ہوا. رزق, صحت اور سکون, ٹینشن کا مارا ہوا, دکھوں کا مارا ہوا, اس میں مبتلا ضرور ہوگا. پاؤں کے ناخن بڑے ہوئے بہت خطرناک چیز ہے, اور بہت خطرے کی بات ہے. پاؤں کے ناخن بڑھے ہوئے, پاؤں کے ناخن نہ بڑھائیں. پاؤں کے ناخن کے نیچے ہمیشہ, اور ہاتھ کے ناخن کے نیچے ہمیشہ, سائنس کہتی ہے ہمارے انٹسٹائن جو ورمز ہوتے ہیں, ان کے جو انڈے ہیں, آنتوں کے کیڑوں کے انڈے ہمیشہ یہیں جنم لیتے ہیں. اور ہماری روحانی دنیا کہتی ہے شیاطین اور خبیث چیزیں ناخن کے نیچے پرورش پاتی ہیں, اور فرشتے اور روح کی دنیا بھووں کے نیچے پرورش پاتی ہے. سائنس اپنی جراثیم کی تھیوری کو بیان کر رہی کہ ان میں ایگز ہوتے ہیں, اور وہ ایگز ہمارے کھانے کے درمیان ہمارے اندر جا رہے ہوتے ہیں, آنتوں کے کیڑوں کے. تھریڈ ورم, ٹیپ ورم, راؤنڈ ورم. آنتوں کے کیڑوں کی 3 قسمیں ہیں, دھاگے کی طرح. ٹیپ ورم یہ کدو دانے, راؤنڈ ورم ملہپ, بڑے بڑے کیڑے. جو شخص اس کو تیل لگائے گا اور پاؤں کے ناخن کو کاٹے گا, اور شوگر کا مریض اگر ہے تو وہ سمجھ لیں کہ ہر دفعہ اگر پاؤں ناخن کاٹ رہا تو اپنی عمر کے سال بڑھا رہا, اور اپنی زندگی کو نئی جوانی, نئی صحت, نئی تندرستی, نئی راحت دے رہا. پاؤں کے ناخن پہ اپنی توجہ بڑھا لیں, بے شمار مریضوں, مرضوں, بیماریوں, تکلیفوں سے آپ بچ جائیں گے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. پاؤں کے ناخن پہ اپنی توجہ بڑھائیے, اور پاؤں کے ناخن پہ تیل لگائیں. یہ تیل ہماری جو چھٹا پوائنٹ تھا, نقطہ تھا, وہ جسم پہ تیل, اس کے بعد تولیہ نہیں. 7واں جو نقطہ ہے, ہاتھ اور پاؤں کے ناخن پہ تیل. اور جو 8واں موتی دے رہا ہوں وہ ہے سوتے ہوئے پاؤں کی پنڈلیاں اور پاؤں پہ تیل. اس کو نہ بھولیں. ہم نے ایک پوسٹ ڈالی تھی کہ پاؤں پہ اور پنڈلیوں پہ تیل لگانے کی. کروڑوں لوگوں نے اس سے فیض حاصل کیا, استفادہ حاصل کیا, اور اتنا زیادہ کہ کوئی کہتے ہیں میری نیند بہتر ہو گئی, کوئی کہتے ہیں میرا شوگر ختم ہو گیا, کوئی کہتے ہیں میری اینٹھن دردیں ختم ہو گئی, کسی نے کہا میرا حافظہ تیز ہو گیا, کسی نے کہا میری نظر تیز ہو گئی, کسی نے کہا جو سارا دن تھکا بجھا رہتا تھا وہ ٹھیک ہوا, کسی نے کہا کہ مجھے تھوڑے وقت میں میری نیند زیادہ بہتر ہوئی اور تھکان نہیں ہوتی تھی. پتہ نہیں کتنے بے شمار لوگوں نے اپنے مشاہدات, اپنے تجربات بیان کیے, کہ اتنا زیادہ کہ ہم اس کو اپنے سوشل میڈیا کے صفحات سے چن نہ سکے. اتنا زیادہ. پہلے جو بزرگ تھے, بوڑھے تھے اور بڑے تھے, وہ 3 چیزوں کو تیل پلاتے تھے. ایک جوتی کو, ایک اپنے ڈنڈے کو, اور ایک اپنے بدن کو. مجھے یاد ہے کہ کسی کی بوتل اگر تیل کی ٹوٹ گئی, یا کسی کا ڈیل ڈبے سے گر گیا اور زمین پہ پڑا ہوا ہے,
میں نے کئی دفعہ بوڑھے دیکھے وہیں بیٹھ گئے, ادھر ادھر سے کوئی روئی تلاش کی, کچھ نہیں ہوا تھا, ہاتھ سے جوتی کو ملنا شروع کر دیا اور جوتی کو تیل پلایا, پورا زمین پہ گرا ہوا تیل جوتی کو پلا دیا اور باقی اچھی طرح ہاتھ سے ایسے مل لیا, ہاتھ جھاڑ لیے, مٹی بھی چلی گئی. میں نے ایک جوتی رکھی ہے, میں اکثر استعمال کرتا ہوں, اس کو میں ہر مہینے 15 دن کے بعد اس کو تیل پلاتا ہوں. چمڑے کی جوتی ہے, اوپر بھی چمڑا ہے, نیچے بھی چمڑا ہے, تیل پلاتا ہوں, وہ جذب کر لیتا ہے. یقین جانیے میں چلتا ہوں سارا دن, بھاگ دوڑ, ذمہ داریاں میری, ایسی راحت ملتی ہے, تھکان نہیں ہوتی. یعنی پاؤں کے نیچے ایک معالج ہے جو میرا علاج کر رہا, اور پاؤں کے نیچے دماغ تک صحت کا نظام ہے. جب کسی شخص کو اذیت دینی ہوتی ہے بعض سیکیورٹی کے محکمے, تو اس کے پاؤں کے تلوے پہ مارتے ہیں اور پاؤں کے ساتھ جو ایڑی کے ساتھ حصہ ہے اس سے مارتے ہیں. بہت تکلیف ہوتی ہے. پاؤں کے تلوے کو راحت پہنچائے تیل کے ذریعے, مالش کے ذریعے. شوگر کا علاج آپ خود بخود کرتے جا رہے ہیں اور آپ صحت مند ہوتے جا رہے ہیں. میں نے اب تک کوئی دوائی نہیں بتائی, نہ میں نے اپنی اب تک کوئی دوائی بیچی ہے آپ کو. ہاں, اب ایک ٹوٹکا بتانے لگا ہوں, اور یہ کیا شوگر اور وہ گیا شوگر. اب 9واں ہمارا نقطہ جو ہے, 8واں تھا پاؤں اور پنڈلیوں کو تیل لگانا. پاؤں اور پنڈلیوں کو تیل لگانا. ایک 9واں موتی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں شوگر کے لیے, بے شمار بیماریوں کے لیے ہے, میں نے اس کو کئی بار بیان کیا, لیکن آج بطور خاص میں شوگر کے مریضوں کو یہ ٹوٹکا دینا چاہوں گا. آپ شوگر کی دوائیاں لے رہے ہیں, لیتے رہیے, کوئی حرج نہیں. آپ انسولین ہیں اگر لے رہے ہیں تو یکایک نہ چھوڑیں, فوراً نہ چھوڑیں. آپ کو خود اس ٹوٹکے کے بعد اور ان احتیاطوں کے بعد جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں, خود محسوس ہوگا کہ ان دواؤں کی ہمیں اب ضرورت نہیں ہے اور ان چیزوں کی اب ضرورت نہیں. وہ ہے چھلکا اسبگول 2 چمچ, زیتون کا تیل 1 چمچ, 1 کلونجی کی چٹکی, چھوٹی سی چٹکی, صبح شام آپ لے لیجیے. اسبگول کا چھلکا 2 چمچ, اسبگول کا چھلکا 2 چمچ, اور زیتون کا تیل 1 چمچ, اور کلونجی 1 چٹکی ملا کے پانی کے ساتھ, دودھ کے ساتھ لے لیجیے صبح شام. شوگر کا مریض, اس کے اور بڑے فائدے میں نے بتائے ہوئے ہیں, لیکن شوگر کا مریض جب یہ لے گا پھر اپنے ہاضمے کو دیکھیں, اپنی صحت کو دیکھیں. جسم جو خشک ہوتا جاتا ہے, یا جسم کمزور ہو رہا ہے, یا جسم پھول رہا ہے, مزید موٹاپے کی طرف جا رہا ہے. بعض لوگوں کا جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے شوگر کی وجہ سے, اور بعض لوگوں کا موٹاپے کی طرف بے ترتیب بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب یہ چیز ہوگی نا, آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ شوگر کے مرض سے نکل رہے ہیں اس دوا کے ساتھ. یہ جو دوا دی ہے, آپ شوگر کی بیماری سے نکل رہے ہیں اور شوگر کی تکلیف ختم ہو رہی ہے. آپ بھی شوگر کی دوا لے رہے ہیں, نہ چھوڑیے, آہستہ آہستہ ختم کیجیے, آہستہ آہستہ اسے آپ کم کریں. آپ آہستہ آہستہ اسے کم کریں. شوگر کی دوا لے رہے ہیں, لیکن ایک بات جو میں آپ کو خاص طور پہ عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ شوگر کی دوا بہت عرصہ لینا, گردے ختم ہو جاتے ہیں, دل ختم ہو جاتا ہے. اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں جو خود اس پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے ڈبی پہ یا اس کے بلسٹر پہ جو کچھ لکھا ہے اس کی نیٹ پہ اس کے لنکس ہوتے ہیں. آپ لنک کو کھولیں. دوا لینی چاہیے, لے سکتے ہیں, لیکن بہت عرصہ نہیں. ان تدبیروں سے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے, اور روحانی تدبیروں سے بھی, جسمانی تدبیروں سے بھی, آپ یہ کریں.
आपको इसका बहुत रिजल्ट मिलेगा, बहुत नताइज मिलेगा।